بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار نیوز کے ایک نئے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد شفیق کاشف صاحب۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع حالات و واقعات پر نہیں ہے۔ ہم کوئی واقعہ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے یا کسی خبر پر تبصرہ نہیں کر رہے۔ ہمارا آج کا موضوع ایک ایسی شخصیت پر ہے جن کی زندگی کے یا جن کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہم آج بات کریں گے سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ ناظرین، ان کی دینی خدمات بھی ہیں، سیاسی خدمات بھی ہیں، وہ مؤلف بھی رہے ہیں، وہ مصنف بھی رہے ہیں، اور ان کی جو ادبی خدمات ہیں وہ بھی ہیں۔ تو ان کی شخصیت کے کچھ پہلو ہیں جو میں نے بھی دیکھ رکھے ہیں اور جناب شفیق کاشف صاحب نے بھی دیکھ رکھے ہیں۔ السلام علیکم آپ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساجد میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ان کے جنازے میں آپ نے شرکت کی۔ میں اس وقت ملک سے باہر تھا، جی ہاں، پہنچ نہیں تو ایک تو ان کی شخصیت، ان کی ایک جماعت ہے، ان کے لوگ ہیں، اور ان کا ایک لمبا دینی سفر ہے، اور ہمیشہ ان کا جو مسلک ہے یا ان کی جو دینی پہلو ہیں وہ اس کی چھاپ ہمیشہ جہاں رہے ان پر رہی۔ لیکن کچھ ان کے ادبی پہلو بھی ہیں، ان کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو شاید ان کی جماعت میں موجود لوگ یا وہ ایک بالکل اور راستہ ہے۔ بالکل اور میں نے کئی بار دیکھا کہ بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے صحافی ان سے رہنمائی لے رہے ہوتے تھے۔ تو اس حوالے سے آپ نے حضرت ساجد میر صاحب رحمہ اللہ کو کیسے پایا؟ دیکھیے، حضرت پروفیسر علامہ ساجد میر رحمہ اللہ تعالی بڑی شخصیت، بلا شبہ۔ وہ بڑے ایک جہاں دیدہ، ایک بڑے سنجیدہ، اعلیٰ ظرف، بے شک۔ بڑے، اب الفاظ نہیں ہیں میں کیا ان کی تعریف کروں اس حوالے سے۔ اپنی جو کمٹمنٹ وہ کرتے تھے، وہ کسی کارکن سے ہو یا کسی اعلیٰ عہدیدار سے، سرکاری کسی شخصیت سے ہو یا کسی جماعت کے سربراہ کے ساتھ، اپنی بات کا پہرا دیتے اپنی بات کا پہرا دیتے تھے۔ اور ادبی لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہمیں بڑا محتاط ہونا پڑتا تھا جب کبھی ان کے سامنے کوئی بات کرتے تھے، کوئی شعر کہنا ہوتا، کوئی مصرع کہنا ہوتا، یا کوئی سنٹینس، کوئی بھی بات ہم کرنی ہوتی تو وہ ہمیں سوچ سمجھ کے کرنی ہوتی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی تصحیح کے بغیر آگے گزر جائیں، یا حضرت میر صاحب وہ جس جگہ بھی بیٹھے ہوں وہ اس کی اصلاح نہ کرے اور پھر آپ کو آگے چلنے دے۔ بالکل۔ تو یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، مجھے یاد ہے بڑا اچھا ایک سفر ان کے ساتھ میں نے کیا۔ میاں فضل حق مرحوم تھے اور پروفیسر ساجد میر صاحب اور میاں نعیم الرحمن صاحب مرحوم، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ یہ 6 سے 7 دن کا اچھا، یہ سفر تھا، کشمیر کا، گلیات کا، اسلام آباد کا۔ یہ ذوق بھی ان کا خوب تھا، یعنی ادب پڑھنا، بڑا ادب بڑا لکھنا، یعنی دینی شخصیت ہونے کے باوجود، اور یہ سیاحت، یہ بھی ان کی سیاحت بڑا ان کا، اور جہاں بھی وہ جاتے تھے چونکہ بڑے اسفار انہوں نے کیے تو اس حوالے سے بڑی چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی، اور ظاہر ہے ایک تجربہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا کلچر، وہاں کا ماحول، اور وہاں سے کیا کچھ سیکھ سکتا ہے انسان۔ تو یہ بڑا باذوق آدمی تھے، ان کا ایک ذوق کا بڑا اعلیٰ معیار تھا اس حوالے سے۔ یہ جس واقعے کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں ناظرین، یہ بڑا خوب واقعہ ہے۔ میں آپ کو اس میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ کیپٹل ٹاک کی ریکارڈنگ کے لیے ہم موجود تھے جیو اسلام آباد میں، تو ریکارڈنگ کے دوران اس بریک میں، یعنی اس سیگمنٹ کو 12-13 منٹ ہو گئے تھے، حامد میر صاحب نے ایک شعر پڑھا فیض صاحب کا کہ آج بازار میں پا بجولاں چلے ہیں۔ جی، اچھا، تو وہ نا پا بجولاں انہوں نے بول تو دیا حامد میر صاحب نے، وہاں سے کسی نے پوچھ بھی لیا کہ اس کا پا بجولاں کا مطلب کیا ہے، تو وہاں پر حامد میر صاحب نے بریک لی۔ بریک میں میر صاحب وہاں پر موجود تھے، پینل میں موجود تھے۔ پا بجولاں کا مطلب ان سے پوچھ کے بریک سے واپس آ کے تو وہ پھر بیان کیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ہم وہ اس سفر میں تھے تو حضرت تو آپ کو پتہ ہے کہ تلاوت ہاں، کرتے تھے سفر میں۔ کشمیر، مظفر آباد سے لے کے ایوبیہ تک ہم نے سفر کیا ایک ہی مرحلے میں بائی روڈ۔ زندگی کے آخری رمضان تک تراویح خود پڑھائی اور قرآن پاک پڑھا۔ بالکل، اور اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ
سیاسی مصروفیات ترک کر دیتے تھے، ایون کہ سینٹ کے جو اجلاس ہوتے تھے وہ بھی چھوڑ دیتے تھے. کوئی بہت خاص اگر کوئی ہوتا کسی جگہ ووٹنگ ہوتی یا کوئی ایسا مرحلہ ہوتا تو اس میں بھی پھر وہ سفر کرتے اور واپس پہنچتے ہر صورت آ کے اپنا جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ سناتے. بہت تو اہل قرآن کا تو آپ پھر دیکھتے ہیں نا کہ جب قرآن سے اتنی محبت ہو تو پھر جس طرح ان کے جنازے میں، اور میں خود اپنا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں ان کے جنازے کے لیے جب گیا ہوں تو میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ میں نے کسی سے نہیں ملنا، ہوں، کہ میں نے کسی کو حاضری نہیں لگوانی اپنے اس جنازے کے لیے، جی. اور میں نے کسی سے تعزیت نہیں کرنی، بلکہ لوگ کو چاہیے کہ میرے ساتھ تعزیت کریں. ہر شخص یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا اپنا کوئی کھو. میرا اپنا کوئی کھو گیا ہے، کہ میرے ساتھ لوگ تعزیت کریں. میں تو خود متاثر ہوا ہوں اس سے. بالکل. تو ہم نے ایک ایسی شخصیت کو کھو دیا ہے. تو میں جنازہ پہ گیا ہوں اور باہر سے ہی واپس آ گیا تھا، اور جنازے پہ اس لیے گیا تھا خصوصی طور پہ بھی کہ میں یہ آخری ایک موقع ہے کہ میں حضرت کے اس جنازے میں شریک ہو کے تو میں ان کے لیے دعا کروں، بلکہ اپنے لیے یہ جو ہے بخشش کا سما کروں کہ میں حضرت کے جنازے میں پہنچ گیا ہوں اور میں نے ان کے لیے دعا کی، اور بڑا روئے ہم اس پہ، یعنی کہ بڑی تکلیف میں رہے ہیں. آپ سب ایسی شخصیت تھے حضرت میر رحمہ اللہ کہ بیک وقت، یعنی ان کا دینی پہلو یہ دیکھیں کہ وہ آخری سال تک تراویح پڑھا رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہیں، 1 گھنٹے کا انہوں نے خطبہ دیا ہے، تو کوئی ایک جملہ غیر موضوع نہیں ہے اس پوری نہیں، گفتگو میں. بالکل ایسے ہی. اور وہی شخصیت جو مصلے سے، ممبر و محراب سے اتنی پختگی کے ساتھ جب ایوان میں جاتے، اسمبلی میں جاتے، تو قومی سطح کی پالیسیوں پہ بات کر رہے ہیں. یہ آپ نے تو ممبر و محراب کی بات کی ہے، ہم نے ان کو ایوانوں میں دیکھا ہے. ہاں. میں نے خود دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہوتے تھے، سینیٹر تاج حیدر، وہ بھی فوت ہو گئے. اسی طرح سینیٹر فرحت اللہ بابر ہیں، یہ سارے یہ لیفٹ کے لوگ. بڑے باذوق لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ پروفیسر صاحب سے تیاری کرتے تھے اس حوالے سے کہ آپ نے سینٹ میں جو گفتگو کی ہے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس یعنی یہ جو نام آپ نے لیے ہیں یہ لیفٹ کے لوگ ہیں. لیفٹ کے لوگ ہیں. مخدوم امین فہیم کی میں بات کروں، ہاں. یہ لیفٹ کے لوگ ہیں، لیکن حضرت کا احترام کرتے تھے، ان سے سیکھتے تھے، پوچھتے تھے. شبلی فراز صاحب کی بھی بڑی اچھی گفتگو ہوئی اس کے بعد کہ ہم نے یوں لگتا ہے کہ استاد کو کھو دیا. استاد کو کھو دیا. بلکہ مجھے یاد ہے ان کا ایل ایف او کا دور تھا، پرویز مشرف کا لیگل فریم ورک آرڈر جب منظور کروایا تو اس میں میں خود موجود تھا سینٹ میں. تو پہلے سینیٹر مشاہد حسین کا ایک خطاب تھا، انہوں نے بڑا لمبا چوڑا خطاب کیا ہے، ایل ایف او کی افادیت پہ، اہمیت پہ بڑا زور دیا کہ جی اس سے مارشل لا جو ہے اس کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور یہ لیگل فریم ورک آرڈر پاس ہو گیا ہے، اس کا یہ فوائد ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، بڑی لمبی چوڑی. جب ان کی گفتگو ختم ہوئی اس کے بعد پروفیسر صاحب کی گفتگو تھی، تو پروفیسر صاحب حزب اختلاف میں تھے، وہ حزب اقتدار تھا. تو پروفیسر صاحب نے بات یہاں سے شروع کی کہ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے موصوف نے، اور بڑی مدلل، بڑی شاندار، اور بڑا اچھا ان کا انداز تھا. تو پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ جس طرح انہوں نے پرویز مشرف کی آج تعریف کی ہے، اسی طرح وہ میاں نواز شریف کی بھی تو اسی طرح توصیف اور تعریف کیا کرتے تھے. اور دوسرا جو انہوں نے فرمایا ہے کہ اب پاکستان میں مارشاء اللہ نہیں لگے گا، مارشاء اللہ ختم ہوگا تو نہیں لگے گا نا، ہاں. جب جائے گا تو نہیں آئے گا نا، جب جائے گا نہیں تو آئے گا کیسے. تو اس طرح ان کا پوری ایک گرفت ہوتی تھی، تیاری ہوتی تھی. اور میں نے دیکھا ایک سیزن میں وہ حج کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے چیئرمین رہے ہیں، تو اس میں پھر حج پالیسی کی بات آتی تھی تو مجھے بھیج دیتے تھے اچھا. کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کا موضوع ہے، تو اس حوالے سے بتائیں کیا کرنا ہے. اچھا، اپنے دوستوں کی اس طرح کی ڈیوٹیاں بھی وہ لگاتے دیکھتے رہتے تھے کہ یہ شخص اس پہلو پہ زیادہ اچھی بات کر سکتا ہے، بالکل ایسے ہی. اس کو اسلامی نظریے کو کونسل میں بھیج دیں، یہ حج کے حوالے سے شفیق صاحب بات کر سکتے ہیں، ان کو آپ حج کے معاملے پہ بھیج دیں. بالکل ایسے ہی. یہ بڑا ان کی خوبی تھی. اور جو میں کمٹمنٹ کی بات کر رہا تھا، آپ یقین کریں کہ میرے بیٹے کی شادی تھی، میں نے ان کو اس کے دعوت ولیمہ کا کارڈ بھیجا ہوا تھا. تو ان کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ میرا سیالکوٹ سے فیصل آباد کا سفر تھوڑا مشکل ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے بیٹے کی بارات لاہور آنی ہے.
تو سیالکوٹ سے لاہور میں آ سکتا ہوں، تو کیا مجھے یہ اجازت ہے کہ میں اس کی برات میں شریک ہو جاؤں؟ آپ اندازہ کریں، ایک ورکر کے ساتھ، ایک کارکن کے ساتھ کمٹمنٹ ان کی. تو میں نے کہا حضرت یہ اس سے بڑی ہمارے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ آپ تشریف لائیں. پھر سیالکوٹ سے آئے، اس برات میں شامل ہوئے، اور کافی دیر تک. اور پھر مجھے ٹیلی فون پہ یہ بھی کہا کہ میں اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو پھر میں فیصل آباد آؤں گا، کیونکہ مجھے دکھ بھی ہے، آپ کی اہلیہ فوت ہو گئی تھی، وہ بھی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں آپ کو ہم اس طرح چھوڑ نہیں سکتے، آپ یقین کریں. تو پھر لاہور آئے. کیا سوچ ہے. سوچ ہے، اور کیا دیکھیں الفاظ ہیں، اور کیا دل جوئی ہے. اچھا آج ہمیں کوئی مجبور نہیں کر کے بیٹھا ہوں ان کی باتیں کر. اور نہیں، کوئی نہیں، ہمیں یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اور ان میں سے نے دیکھا، اور ان کی شخصیت کو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہمیں اس سے کوئی غرض. بالکل ہمیں اس سے کوئی نہیں. ہم جو ان کی، اچھا وہ خود ایک جماعت تھے، اپنے اندر وہ ایک جماعت ہے. اپنے اندر ایک جماعت تھے. ان کے ساتھ لوگوں جو ہیں وہ اچھا کچھ ضروری نہیں ہے کچھ جماعتی لوگ ہیں ان کے ساتھ تھے یا ہیں، ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ غیر جماعتی بھی بہت سے لوگ ہیں. ایسا ہی. تو پھر جو اکیلے رہتے تھے، کئی بار ان کو سینٹ میں بھی دیکھا، آگے پیچھے بھی دیکھا. مثلا میں ان کے دفتر میں کام کرتا تھا. ایک میں رات کو عموماً دیر تک ایک ٹی وی پروگرام کیا کرتا تھا، تو جہاں وہ رات کو سٹے کرتے تھے لاہور میں جس دفتر میں ہوتا تھا، تو ان کا روم اس لائبریری کے ساتھ متصل تھا. تو اگر وہ اپنا دروازہ کھولتے تھے تو کھڑکی سے میں جدھر بیٹھا ہوتا تھا وہ جگہ نظر آتی تھی. عموماً وہ بھی رات کو اسلام آباد سے جب لاہور آتے تو 11-12 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے آ رہے ہیں. اچھا آپ جانتے ہیں صحافیوں کا یہی کام ہوتا ہے. تو میں موسٹلی وہاں بیٹھا کوئی نہ کوئی خبر دیکھ رہا ہوں، کوئی ریسرچ کر رہا ہوں، کوئی اس طرح سے. تو وہ جب اپنا دروازہ کھولتے تھے تو پھر لائٹ جلا کے دیکھتے تھے کہ لائبریری کی لائٹ جل رہی ہے. تو میں بیٹھا ہوتا تھا. اکثر آ جاتے تھے رات کو. وہ دھوتی پہنی ہوتی تھی انہوں نے، بنین پہن کے، یار سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کاٹ کے دے ادا نمبر کیے. اچھا وہ مکتبہ شاملہ سے فوراً نکل آتی ہے، پھر موبائل دکھاتے، یار اے مینو ایدچ کر کے دے کیویں نکل دیاں نے حدیثاں، نمبر کیویں پتہ لگدے نے انہاں دے. اچھا وہ بولتے رات کو عموماً ایسا پنجابی تھے، بڑی بے تکلفی میں بیٹھے رہتے تھے. ایک بار ایسا ہوا، میں وہاں بیٹھا ہوں تو جس طرح آج کل کی یہ سیلنگ میں لائٹس لگی ہوتی ہیں نا، تو ایک بٹن کے ساتھ 2 3 لائٹیں جل جاتی ہیں. تو وہ 3 لائٹیں ایک لائن میں جل رہی تھی. تو انہوں نے دیکھا، دفتر ان کا دفتر تھا، اس کے اخراجات مینج وہ کرتے تھے، جہاں سے بھی وہ اکٹھے کرتے تھے تو اس کے بل اور سارے وہ بھرتے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ یوں لائٹس کو دیکھا اور میرے پاس بیٹھے رہے، اپنا کام جو انہوں نے کروانا تھا نمبر ریفرنس لے کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ان کا خادم آیا میرے پاس. جی. یعنی میں ان کے دفتر میں کام کرتا ہوں، ان کے دفتر سے سیلری لیتا ہوں، وہ مجھے بھی کچھ کہہ سکتے تھے. ان کا ملازم آیا، وہ مجھے کہتا ہے کہ میر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ 3 لائٹس کی ضرورت ہے؟ اللہ، اگر تو یہ آپ کی ضرورت ہیں تو جلنے دیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو یہ دور والی 2 لائٹس یہ بند کروا دیں. تو میں نے ان کے خادم کو کہا کہ وہ ایک بٹن جل رہا ہے، آپ اس کو بند کریں. اس نے بند کیا تو تینوں لائٹیں بند ہو گئی. اچھا اس سے سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بٹن سے تینوں جلتی ہیں. تاکہ میر صاحب کو بتایا صبح فجر کی نماز میں اس دفتر کا ایڈمن اور 2-4 اور بڑے لوگ جو ان کو بلا کے کہا کہ ایک بٹن کے ساتھ ایک لائٹ کا. اللہ، یہ ان کی آپ اس سے اندازہ لگائیں نا، احتیاط کا عالم تھا. احتیاط کا عالم تھا. ابھی یہ جو الیکشن جس میں آخری دفعہ وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، چونکہ ہم بھی الیکشن لڑ رہے تھے عرفان صدیقی صاحب کا، اور یہ وہی الیکشن تھا. تو اس موقع پہ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا ٹیلی فون آتا ہے پروفیسر صاحب کو کہ حضرت آپ درخواست جمع کروا دیں ٹکٹ کے لیے. تو پروفیسر صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے تو کبھی درخواست نہیں جمع کروائی ٹکٹ لینے کے لیے اس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ بات کر لیں میاں نواز شریف سے. میاں شہباز شریف تو اس وقت نیب میں تھے. جی. تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے بتایا میاں صاحب کو، تو میاں صاحب کا فون آیا پروفیسر صاحب کو. اچھا. ہاں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے درخواست کبھی نہیں دی تو انہوں نے کیوں کہا آپ کو کہ دیں، لہذا میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ آپ کا وہ ٹکٹ کنفرم ہے.
آپ کاغذات تیار کریں اور جمع کروا دیں، آپ ہی ہمارے امیدوار ہیں۔ اچھا پھر مجھے ان کے اندرونی جو ذرائع انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بحث ہوتی تھی سینٹ کے لیے امیدواروں پہ، ظاہر ہے ٹکٹ کے امیدوار کئی لوگ جمع کرواتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں، تو ہر دفعہ میاں نواز شریف چونکہ پارٹی قائد بھی تھے، صدر بھی تھے پہلے وہ، تو وہ کہتے تھے کہ جب ساجد میر صاحب کا نام آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر بحث نہیں ہونی، یہ میرا صوابدیدی اختیار بھی ہے، واہ، ہمارے بزرگ بھی ہیں، تو باقی ناموں پہ بات کریں گے، ساجد میر صاحب کے نام پہ بات نہیں ہوگی، یہ کنفرم رکھیں۔ اچھا اس کی کوئی وجہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں، یعنی یہ تو ایک الگ پہلو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جماعت کو گروی انہوں نے رکھ دیا، ہم ان کی جماعت کی بات نہیں کر رہے، وہ الگ پہلو ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا اس پس منظر میں دیکھتا ہوں کہ نون لیگ کو یا سعودیہ کے ساتھ ریلیشنز بنانے میں میر صاحب کے واسطے کی ضرورت پڑتی تھی۔ میر صاحب بڑا کردار اس میں ادا کرتے تھے۔ اچھا، دیکھیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں میر صاحب کا جو عزت سعودی لوگ کرتے تھے اور آج تک ان کے نام کا احترام حضرت الوالد ان کو کہا جاتا ہے۔ میں خود چشمدید گواہ ہوں کہ میر صاحب کا جب ہم سعودی ایمبیسی جاتے تھے اس وقت، جب میں تو پڑھتا تھا اس وقت، تو اس وقت ان کے ویزے کے لیے اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی، ای ویزا نہیں ہوتا تھا، تو میں ایک دفعہ مجھے انہوں نے بلایا فیصل آباد سے لاہور، پھر مجھے سعودی ایمبیسی بھیجا، تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ ایک بند لفافہ مجھے دیا اور مجھے حکم کیا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، اچھا، تو ساتھ پاسپورٹ دیا، میں وہاں چلا گیا ایمبیسی میں، تو وہ میں نے وہاں جا کے جمع ان کو وہ لفافہ دیا، پاسپورٹ ابھی میرے پاس ہے، وہ لے کے اندر لیٹر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد مجھے بلایا، انہوں نے بلا کے اندر بٹھایا، تو وہ جو ویزا آفیسر تھا اس کی ٹیبل پہ وہ لیٹر کھلا پڑا تھا، تو میں اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس میں بھی میں نے اتنا ہی پڑھ سکا ہوں کہ جو سماحت الوالد لکھا تھا یا سیدی لکھا تھا، اور وہ امیر نائف کا لیٹر تھا، اچھا، اور انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ میری ضیافت، امیر نائف نے کہ میری ضیافت، حضرت میر صاحب کو حضرت الوالد لکھا؟ ہاں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ، اور لکھا ہوا تھا کہ میری ضیافت میں ہے، تو پھر وہ ویزا ان کا جو لگا، وہ ان کے ویزے کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا علی ضیافت امیر نائف، وزیر داخلہ تھے اس وقت۔ اچھا پھر مجھے ایمبیسی نے ایک پیغام دیا کہ یہ آپ نے میر صاحب کو دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں کہیں کہ حضرت جب بھی آپ تشریف لے جاتے ہیں سعودی عرب، آپ ہمیں بتایا کریں ایمبیسی کو کہ آپ جب بھی جاتے ہیں وہاں اور ہمارے علم میں نہیں ہوتا، یعنی تو عام لوگوں میں سفر کرتے ہیں آپ، عام لوگوں میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں کال آتی ہے کہ ہمیں بتایا نہیں، کیوں نہیں گیا، تو وہ کبار شخصیات میں ہیں اور بزرگ ہیں ہمارے، اور وہ اس طرح نہیں آنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے، رابطہ عالم ایک اسلامی ان میں کی سادگی اپنی ایک طرف تھی کہ وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اس پروٹوکول کو، ان چیزوں کو، تو میں نے بہت سی چیزیں اس طرح دیکھی، اور ابھی میں پہلے جو سفر کا بتا رہا تھا وہ بیچ میں رہ گئی بات، وہ ایک آپ کا بڑا خوبصورت سفر ہے وہ سفر تھا، تو اس میں وہ بڑا لمبا سفر تھا، پہاڑی راستے تھے اس وقت، تو دیکھیں مظفر آباد کشمیر اور یہ بری کے جو راستے ہیں، اس طرح سڑکیں نہیں تھی، موٹر وے بنے ہوئے نہیں تھے، تو بڑا دشوار گزار سے راستے تھے، تو 6-7 دن کا ہمارا یہ سفر تھا، تو میں اسی گاڑی میں تھا حضرت کے ساتھ، تو وہ تلاوت کرتے تھے، کبھی جب موقع ملتا تو مجھے بھی موقع ملتا کو بات کرنے کا، ایک تو دونوں بزرگ میاں فضل اقصی مرحوم اور پروفیسر صاحب مرحوم، تو اس میں رحمہم اللہ اس میں پھر ایک ورکر کی بات کرنا ظاہر ہے ایک ادب کے بھی خلاف ہے، اور ہم کر بھی نہیں سکتے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں بھی کچھ اگر آپ اجازت دیں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہاں جی آپ سنائیں۔ اچھا مجھے سحر لدھیانوی یاد تھا اچھا پروین شاکر یاد تھی ساری، اچھا وہ ہم بس ذوق تھا یا پڑھتے تھے، تو وہ ایک ان کی وہ جو کتاب ہے اس میں سے وہ شروع میں نے وہ جب کیا، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، اچھا یہ پڑھتے پڑھتے جب میں وہاں اس پہ آتا ہے وہ ایک مجھے پورا ذہن میں بھی نہیں ہے، تو اس پہ آیا کہ اس نے جلتی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آگی تاثیر مسیحائی کی، تو پروفیسر ایک دم فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے دیکھا،
میں تیسری سیٹ پہ تھا، بڑی گاڑی تھی، تو مجھے کہتے بھائی کیا ذوق ہے، کیا بات ہے، یہ دوبارہ پڑھے یہ۔ واہ واہ! تو پھر میں نے دوبارہ پڑھا، پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے پھر سنا تو کہتے کیا ذوق ہے اور کیا گفتگو ہے، کیا بات ہے۔ یہ کئی بار حافظ صاحب اس طرح ہوا ہے، ساجد میر صاحب کے سامنے کوئی شعر پڑھا گیا، کوئی جملہ بولا گیا، کسی رائٹر کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کی گئی، اچھا، بالکل بالکل تو وہ انہوں نے نہ صرف پہلے پڑھ رکھا ہوتا تھا، ایسے ہی تھا، ان کو یاد بھی ہوتا تھا، اور سنانے والے کے ذوق کے مطابق اس کی داد و تحسین بھی کرتے تھے۔ بالکل کرتے ہیں، بالکل۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بری کرامت کرے، اور ان کا جو کام ہے انہوں نے جو کیا ہوا ہے، اور پھر خاص کر میں دیکھتا ہوں ان کو، ہم نے ساری مذہبی دینی سیاسی قیادتوں کو دیکھا، ان کے ساتھ وقت بھی گزرا، کہ وہ اتحاد بین المسلمین کے لیے جو ان کا بڑے کام، قائل تھے اس بات کے، تعصب، ہاں نہیں تھا، ہر شخص کے ساتھ، ہر مسلک کے لوگوں کے ساتھ، ہر سیاسی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، بات کرتے، سنتے، ان کے پاس وقت ہونا چاہیے، اور آپ نے ان سے وقت لیا ہوا ہو تو بالکل آپ ان سے جیسے مرضی بات کریں، جو مرضی بات کریں، اس کے لیے تیار رہتے تھے۔ حافظ صاحب بلا شبہ وہ کتابوں کا موضوع ہیں، وہ گھنٹوں کا نہیں، دنوں کا نہیں، سالوں کا موضوع ہے، بالکل اور ہمارے پاس یہ تھوڑا سا وقت ہے۔ ناظرین، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ کسی اور شخصیت کے ساتھ یا حضرت میر صاحب کی زندگی کے کچھ دیگر پہلوؤں کے ساتھ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مجھے اور حافظ شفیق کاشف صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و